مثلا دو بیٹی ہیں نا باقی بیٹیوں میں ڈیوائڈ کر دیجیے جی 50% لے کے ساری بیٹیوں میں ڈیوائڈ کر دیجیے۔ اگر بیٹیاں دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ 66% سے کچھ زائد جو ان کا بنتا ہے یہ ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس اعتبار سے یہ تقریباً 33% بنتا ہے ان کا۔ دو ہوں تو زیادہ ہوں تو اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، یعنی اتنا ہی ان میں تقسیم ہونا ہے جتنی بھی ہوں۔ 33% دیکھا ہے کہ ایک بیٹی کو 33% آئے گا، بیٹے کو 66%۔ جی ایسے ہے، بیٹی کو 33%، بیٹے کو 66%۔ جی سوال یہ ہے کہ ایک بیٹی ہے اور کوئی وارث نہیں ہے تو بیٹی تو لے گی آدھا، تو باقی آدھا کدھر جائے گا؟ آدھا دیکھا جائے گا کہ فوت ہونے والے کے بہن بھائیوں میں سے کون زندہ ہے، ان میں جائے گا، تائے چچے پھوپھیاں ان میں جائے گا مال۔ بچی کی والدہ ہے یا دو، آپ کو بہت ہو گیا، بچی کی والدہ ہے یا دو، بچی ایک ہی ہے، اس کو آدھا دے دیا، بتایا معاوضہ بھی سر کو کرے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو اصحاب الفرائض ہیں نا ان کو دینے کے بعد کہیں اور جایا جائے گا۔ مثلا ایک بندہ فوت ہوا، اس کی ایک بیٹی ہے اور بیوہ ہے، ٹھیک ہے، آدمی فوت ہو گیا، ایک اس کی بیٹی ہے اور ساتھ بیوہ ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اس کی تقسیم یوں ہوگی کہ آپ ٹوٹل جائیداد کو آپ تقسیم کر دیجئے جو ہے وہ 8 حصوں کے اندر، 8 حصوں میں تقسیم کرنے، 8 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد آپ اس کو 8واں حصہ بیوہ کو پکڑائیں اور باقی آدھا جو ہے وہ بیٹی کو پکڑائیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ 100 روپیہ چھوڑ کے فوت ہوا، 100 روپیہ، اب آپ نے اس 100 روپے کے 8 حصے کرنے ہیں، 100 روپے کے 8 حصے، اب آپ 12.5 اللہ فیک، بالکل ٹھیک ہے، شیخ صاحب کا کم کپڑے دینا بڑا صاحب ہے، 12.5 روپے تقریباً 8واں حصہ، 12.5 روپے اس میں سے آپ پکڑا دیں اس کو بیوہ کو، 50 روپے آپ پکڑا دیں اس کی بیٹی کو، 65.5 روپے، اور باقی جو بچ رہے ہیں 37.5 روپے۔ وہ 3 حصے پیچھے رہ گئے، لیکن بچے کو 4 حصے آ گئے، بچی کو آدھا جی 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 نہیں آدھا گیا نا، آدھا پیسے کیا، پہلے 12.5 پیسے تو نکال دیے، اب جو رہ گئے 7 حصے، ہم نے باقی ماندہ کا آدھا نہیں دینا ہوتا، یہ بات اچھی طرح سمجھ، باقی ماندہ کا جو ایک کو حصہ دے کر جو باقی بچا ہے اس اعتبار سے آدھا نہیں دیکھنا، ٹوٹل میں سے آدھا دیکھیں، ٹوٹل میں سے آدھا 50 روپے بنتا ہے، پھر ٹوٹل میں سے 8واں حصہ نکالو، وہ 12.5 روپے بنتا ہے۔ اس طریقے سے تقسیم ہے، 12.5 بیوہ کو دے دیا، 50 روپے بیٹی کو دے دیے، 37.5 روپے آپ کے پاس بچے، اب 37.5 روپے جو ہے وہ تائیں چچوں اور پھوپھیوں میں جائیں گے۔ تائے چاچے پھوپھی جو بھی دادی ہے جو بھی دادی دادا جو سسرال جی ان میں جائے گا۔ اچھا اس میں نانی نانا نہیں آئے گا، اگر دادا موجود ہے تو پھر بہن بھائی وارث نہیں ہوں گے۔ یہ بات دادے کی وراثت پہ ہم کر آئے تھے، جب دادا موجود ہو نا تو اس صورت میں تائے چچے اور پھوپھیاں وارث نہیں بنے، وہ سارا دادا لے جائے گا۔ دو بیویاں، دو بیویاں، دو بیٹیاں اور ایک بیٹا، ماں فوت ہوئی ہے، ماں کی جائیداد کا حصہ آپ بچوں کا زندہ، باپ کی پراپرٹی سے باپ کو حصہ ملا، کیا اس میں بچے بنتا ہے؟ باپ کو اپنے باپ کی پراپرٹی سے حصہ ملا، بچوں کے نام بچوں کے نانے سے دادی سے نانا سے، ہاں سمجھ آگے مجھے، ٹھیک۔ ان کا سوال سمجھے، ان کا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ عورت فوت ہوئی، اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اب جو عورت کی وراثت تھی، عورت کا جو کوئی زیور یا جو کوئی پیسے تھے وہ تو تقسیم ہو گیا، اس میں سے خامند کتنا لے کر گیا، 1/4،
खामन को कितना हिस्सा मिला? 1/4, यानी औरत 100 रुपये छोड़ के फौत हुई। अब खामन को उस 100 रुपये में से 25 रुपये मिले। कितने? क्योंकि जब औलाद हो तो खामन को चौथा हिस्सा मिलता है, औलाद ना हो तो आधा हिस्सा मिलता है। अब यहाँ पर 25 रुपये हमने दे दिए खामन को, बाकी बचे 75 रुपये। अब उस 75 रुपये को आपने इस तरीके से तकसीम करना है कि बेटे को डबल जाए बेटियों से, बेटे को डबल। अब उसका तरीका ये है कि आप 75 रुपये को 2 हिस्सों में तकसीम करें। 75 रुपये को अगर आप 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे ये 37.5 रुपये बनेंगे। मैं आगे आने लगा हूँ, मुझे पता आपका सवाल अभी पूरा नहीं हुआ, मेरा जवाब पूरा सुन लें। 75 को 2 हिस्सों में तकसीम किया तो 37.5 बने। एक हिस्सा 37.5 का पकड़ के एक बेटे को पकड़ा दें और एक 37.5 2 बेटियों को पकड़ाएं, वो आधा आधा कर लें आपस के अंदर। 2 बेटियां आपस के अंदर उस हिस्से को आधा आधा कर लें। समझ आ गई? अब आए कि फौत होने वाली जो उसकी बीवी थी और बच्चों की माँ, उसको हिस्सा मिला उसके नाने की ज़मीन से, तो क्या उस मिलने वाले हिस्से के अंदर उसका खामन भी हिस्सेदार है कि नहीं है? है। उसी तरह खामन को चौथा हिस्सा मिलेगा और बाकी जो बचा है उसको इसी तरह तकसीम किया जाएगा। दादे की तरफ से दादे की अच्छा, दादे की तरफ से, दादे की तरफ से बच्चों का बाप जिंदा है, दादे की से बाप को हिस्सा मिलेगा, उस हिस्से में बच्चे हकदार हैं। जब बाप मरेगा तो हकदार हैं, हैं, क्यों नहीं है हकदार? जिंदा हो गए, जिंदा होते हुए पता क्या होता है? वरासत का एक उसूल है, जब करीबी रिश्ता मौजूद हो ना, दूर वाला रिश्ता वारिस नहीं होता। आप जिंदा है ना, अपने वालिद की जायदाद के आप वारिस हैं, आपके बच्चे आपकी वालिद की जायदाद के वारिस नहीं हैं। हाँ, वो आपके वारिस हैं, वो मिलना उनको ही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, आपके वास्ते से। जी, और सवाल किसी का? ननिहाल की तरफ से ज़्यादा जो मिलती है वो भी ऐसे ही किसी ननिहाल हो, ददियाल हो, वरासत की तकसीम यही है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत।